سر ایک جانب ملک بھر میں دہشت گردی اور ڈر سے جس طرح افغانستان متاثر ہوا، فلور آف دی ہاؤس بھی آپ نے بڑی سخت باتیں کی، دوسری جانب سیاسی استحکام بھی کسی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ملک کس جانب جا رہا ہے؟ ملک کھائی کی طرف جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ملک ہے وہ ایک ایسی گاڑی ہے جو ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہے، اور کوئی بھی اس گاڑی کو چلانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے اور اس کو چلانے کی کوشش کر لے، بلکہ ہر بندہ اس میں اس وقت لگا ہوا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال کے جو ملک کھائی کی طرف جا رہے ہیں. آپ اور ہم پچھلے سیٹوں میں بیٹھے جو 22 کروڑ عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ بس کھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت کوئی اس گاڑی کے رکنے کا کوئی پروگرام نہیں. کل ذمہ داری پھر سیاستدانوں پر ڈال دی جائے گی؟ سیاستدان دیکھیں، یہ سیاستدان یہ ایک پورا پروسیس ہے. اس پروسیس کا گلا دبا کے رکھا ہوا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو جوتے کے نوک کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور پھر ذمہ داری ان پہ ڈالے. یہ بیچارے، میں کہتا ہوں یہ جو ادھر ہیں یہ ربر سٹامپس ہیں، یہ مہرے ہیں، مہرے. یہ حکومت نہیں، حاکم نہیں، یہ غلام ہے. ان بیچاروں کا پھر کیا گناہ، کیا قصور؟ ہمیں پتہ ہے کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی تمام تر جو بھی نظریہ ہے اور ماحول ہے یہ کون بنا رہے اور کون چلا رہے، تو ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. میرے خیال میں وہ خود بھی اس بات پہ اب شرمندہ ہوں گے. یہ بیان سنجیدہ نہیں تھا. سر بات کی جاتی ہے جب پختونخوا کی اور پھر وزیرستان اور جتنے بھی دوسرے ٹرائبل ایریاز ہیں، آپریشن بڑی تیزی سے ہوتا ہے، مگر دوسری جانب اگر کچے کی بات کریں تو چند ڈاکو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے. کیا ترجیحات نہیں ہیں ہماری؟ دیکھیں، ترجیحات ہماری پاکستان کی میرے خیال میں کبھی بھی ترجیح یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو ایک پرامن ملک بنا لیں. اگر آپ آج آپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کس طرح کر رہے ہیں، کس طرح نہیں کر رہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ دہشت گرد کو بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ اسی ریاست کا منصوبہ رہا ہے یا نہیں رہا؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچے کے ڈاکو ہو، پکے کے ڈاکو ہو، ڈاکو جو بھی ہو. اور یہ میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ جو ادھر بھی آپریشن ہے سب مذاق ہے بابا. چور کو کوئی پکڑنے جاتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں پکڑنے آ رہا ہوں. اعلان کا تو یہ مطلب ہے کہ بھائی آپ جگہ بدل لو، ہم آ رہے. تو لہٰذا یہ سب ایک مذاق بن چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں، اور پھر ایکسٹریمزم کی جو پالیسی ہے، یہ تو پھر بھی پاکستان مجبور ہے، اور مجبور ان قوتوں کی وجہ سے جو قوتیں اس دنیا کو چلا رہی ہیں. اور تاریخ تو دہرایا جا رہا ہے. کل رشیا آ رہا تھا گرم پانی کی طرف، امریکہ خوش نہیں تھا، افغانستان میدان جنگ بنا. آج چین آ رہا ہے گرم پانی کی طرف، امریکہ خوش نہیں ہے. اور بدقسمتی سے اللہ نہ کرے، لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ جنگ چلا گیا، جو جنگ ہمارے دماغوں میں ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک جو حالات خراب ہے، ان کو دیکھتے ہوئے یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ جنگ چلا گیا تو خدا نخواستہ اس جنگ کا میدان پاکستان بنے گا. پھر اس پہ نہ چین کو کوئی زخم ہوگا، نہ امریکہ کو کوئی زخم ہوگا. ہم اور آپ زخمی پڑے ہوں گے. یہ 200%. جی میں نے اعلان کیا ہے، اور اگر آپ فالو کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ فالو کرتے ہیں، تو میں نے اسی تسلسل میں یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اسی ماہ میں تحریک کا آغاز کریں گے، اور پختون قوم کی جو بجلی کے حقوق ہے اس کے بارے میں پختونخوا کے ساتھ میں نکلوں گا، اور انشاءاللہ اس میں پھر سب کچھ ہوگا. تحریک یکجہت ہونا چاہیے. تحریک اگر بجلی کے اور ان بلوں کے خلاف ہے تو ہم سب کو یکجہت ہونا چاہیے. آگے کون لے کر جاتا ہے، کون نہیں، یہ باتیں دور کی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے ہی پاکستان کے بھائیوں کشمیریوں سے عقل سیکھنی چاہیے. اپنے حق کے لیے نکلے، اپنا حق لے کر کے. پاکستان میں غیر سیاسی کچھ بھی نہیں ہوتا. سر پنجاب بجلی پیدا نہیں کر رہے بالکل بھی، مگر وہاں پر ریلیف ملا ہے، اور اچھا خاصا ریلیف مل رہا ہے. پختونخوا بہت بڑی مقدار میں بدقسمتی سے پنجاب میں، چونکہ پنجاب کے سٹیک ہولڈرز کی حکومت ہے، تو وہ قوم کے لیے ایمبولینسوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور بجلی کے بلوں میں بھی
हम तो ड्रामे बाज, हम पुख्तून को टर और पर के पीछे लगा लिए, बस पुख्तून इस पे खुश रहे कि भाई वो शर्ट फाड़ दिया उसकी टर, मतलब ऐसे ड्रामे आ गए। ये हुकूमत भी हमारी वही चीज़ है, बदकिस्मती से पुख्तूनख्वा कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने कौम के लिए, अगर हुकूमत कॉम्प्रोमाइज्ड है तो पुख्तून कौम ऐसे नहीं है कि उनका कोई पूछने वाला नहीं। ऑनरशिप कब मिलेगी इसलिए पख्तूनख्वा को सर? अल्लाह खैर करे। हकीकतन अगर आप ये बात फॉर रिकॉर्ड मेरे से पूछना चाहते हैं, जब तक ड्यूरन लाइन का मसला हल नहीं होता ओनरशिप मिलना बहुत मुश्किल। अच्छा सर, मुझे नहीं समझ आता आपकी जुबान में उसको क्या बोलते हैं, जैसे गुड़िया होती है उसको रस्सियों से खेला जाता है, एक हाथ में कठपुतली, वही एक हाथ में उस हुकूमत वाले हैं, दूसरे हाथ में अपोजिशन वाले हैं, हिलाव हो रहे हैं, ये हिल रहे हैं, उस तरह के ड्रामे हो रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल में हम और आप समझते हैं कि जो लोग हिला रहे हैं वो चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी इस्तेहकाम कभी भी ना आए। उनकी ये ख्वाहिशात है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम हमेशा बरकरार रहे। सर, बाचा खान ने सारी उम्र अदम तशद्दुद की बात की, आपकी पार्टी भी अदम तशद्दुद की बात करती है। दूसरी जानब ये दहशत गर्दी या दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि हमें अपनी पॉलिसी वंस एंड फॉर ऑल ठीक करनी होगी। वे फॉरवर्ड ये है कि रियासत को बैठ के जो ताकत के ऐवानों में लोग 50 साल ताकत के नशों में बैठ के फैसले कर चुके हैं, और उन फैसलों की बदौलत पुख्तून कौम अगर अफगानिस्तान में है या अगर पुख्तूनख्वा में है वो तबाह और बर्बाद है, उसको माने कि हाँ हमने ये गलत किया है। वो हकीकत मानने के साथ साथ कौम से माफ़ी मांगे, और माफ़ी के साथ साथ जिन लोगों ने, और ये मैं बार बार कहता हूँ, जिन लोगों ने जनरल ज़ियाउल हक से लेके जनरल फैज हमीद तक, जिन लोगों ने, अगर वो फौजी हो, अगर वो सियासतदान हो, अगर वो कोई भी इंतहा पसंद हो, जिन लोगों ने भी तारीखी तौर पे इंतहा पसंदी का साथ दिया है, अगर बंदा असेंबली में खड़ा होके एक इंतहा पसंद को शहीद कहते हैं, उस समेत उन सब के खिलाफ कार्रवाई इस तरह हो कि जो जिंदा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिंदा नहीं है उनका तारीख से नाम हटाया जाए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान कौम में जो 50 साल मेहनत हुई है और हर किसी को दहशतगर्द बना दिया आपने, इधर तो हर बंदा दहशतगर्द है, बस किसी के हाथ में बंदूक देने की देर है। बाकी पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल कौम, अगर ये मुल्क में एक चीज़ है जो सब में है तो वो ये है कि ये ज़हनी दहशतगर्द है, और उस पर रियासत ने 50 साल काम किया है। लिहाजा उसके साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें, आवाम का दिमाग खोल लें, और दहशतगर्दों के साथ यारी दोस्ती ना करें। गुड दहशतगर्द नहीं है, सब बैड है, इनका कोई मजहब नहीं, इनकी कोई कौम नहीं, इनका कोई रूप नहीं, जो भी दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई की।